اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری خفی برائیاں تم سے دور فرما دیں گے اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل فرمائیں گے۔ سورہ نساء کی 31 نمبر کی آیت کئی دنوں سے آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو، ہم تمہاری چھوٹی غلطیوں کو، چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ ان میں سے 27 گناہوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور جو گناہ ذکر کیے جا رہے ہیں ان گناہوں کی توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کی معافی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ آدمی سچے دل سے توبہ نہ کرے، خوب گڑ گڑائے نہ، روئے نہ۔ توبہ کرے گا تو آدمی کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اس گناہ کبیرہ کو معاف کر دیں گے، اور اس کی برکت سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو 28 نمبر کا گناہ کبیرہ کیا؟ جھوٹ بولنا۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی اتنی کثرت ہو گئی، جھوٹ کی اتنی کثرت ہو گئی کہ سچ تو بالکل چھپ گیا۔ بچہ کیا، بوڑھا کیا، جوان کیا، عورت کیا، مرد کیا، معمولی معمولی باتوں میں جھوٹ بول دیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ کہہ دیں گے ارے آپ ٹھہریے 1 منٹ میں ابھی آتا ہوں، 1 منٹ تو بہت بات بڑی ہو گئی، 1 سیکنڈ رکیے اب میں ابھی آتا ہوں۔ 1 سیکنڈ تو بولتے بولتے ہو جاتا، 1 منٹ کتنی دیر لگتی ہے؟ تو جھوٹ کی کثرت، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اتنی بری بلا ہے کہ جب آدمی کے زبان سے کوئی جھوٹ بات نکلتی ہے تو فرشتے کئی کلومیٹر دور چلے جاتے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، میں جمعے کے خطبے میں پڑھتا رہتا ہوں، الکذب ینقص الرزق، جھوٹ آدمی کے رزق کو کم کرتا ہے۔ آج ہم کما رہے ہیں، ظاہری طور پر برکت ہی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ، دھوکہ، رشوت اور کن کن طریقوں سے کماتے ہیں، ہماری روزی روٹی میں برکت کہاں ہے؟ جھوٹ بولنا بھی بہت بڑی بلا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور 29 نمبر دیکھیے، رشوت لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا بھی، اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور رشوت دینے والے پر بھی لعنت، دونوں پر لعنت ہے۔ رشوت دینے والا بیچارہ مجبور ہے، لینے والا تو مجبور نہیں ہے۔ رشوت کوئی دیتا ہے کسی مجبوری میں دیتا، کوئی اس کو کام رہتا، کوئی ضرورت رہتی، اس کا کوئی کام اٹک جاتا، اس کا کوئی کام ہی نہیں بنتا، تو رشوت دینے والا بیچارہ تو مجبور ہوتا، لیکن لینے والا تو مجبور نہیں ہوتا۔ آج تو ملک میں 3 چیزیں بہت مشہور ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم تقریر میں کہہ رہے تھے، کرپشن، الیکشن اور کیا ہے، رشوت۔ یہ ملک کے اندر نیچے سے لے کر اوپر تک، چپرائسی سے لے کر کے پردھان منتری تک، سب رشوت کی لعنت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، بغیر رشوت دیے کوئی ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو رشوت بھی یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ 30 نمبر کیا ہے؟ عورتوں کا مردوں کی یا مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ یہ دیکھیے، جیسا کہ بال کٹا لینا عورتیں آج کر رہی ہیں، اور اسی طریقے سے مردوں کا لباس، جینس پینٹ وغیرہ عورتیں بھی پہن کر کے گھوم رہی ہیں، اور جو ہے ہمارے بچے لڑکیوں کی شکل و صورت اختیار کر کے گھوم رہے ہیں۔ تو لڑکوں میں بھی یہ عیب پیدا ہو گیا، اور عورتوں میں بھی یہ عیب پیدا ہو گیا۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نہ تو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، نہ عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ عورت اپنے آپ میں رہیں، مرد اپنے آپ میں رہیں، کوئی کسی کی مشابہت اور شکل و صورت اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ 31 نمبر کیا ہے؟ پیشاب سے نہ بچنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، 2 قبروں پر گزر ہوا، یہ بھی میں خطبے میں پڑھتا رہتا ہوں حدیث۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور معمولی چیزوں پر عذاب ہو رہا، ان چیزوں سے وہ بچ سکتا تھا۔ یہ دونوں جو قبر والے ہیں یہ دونوں بچ سکتے تھے، یہ بچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک آدمی کیا ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، بس پیشاب کر لیا، کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا، جیسے کہ آج کل پینٹ شرٹ
جنس وغیرہ ٹائٹ ہو گیا، پیشاب کرنا بڑا مشکل ہوتا، کیسا بھی کیجئے پیشاب کی چھینٹیں پڑ جاتی ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور چغلی کرنے کی وجہ سے ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا۔ ان دو چیزوں سے یہ دونوں قبر والے بچ سکتے تھے، تو پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ پیشاب کرتے وقت بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ اپنی ضرورت پوری کرتے تو جنگلوں میں چلے جاتے دور۔ اس زمانے میں گھروں میں تو ہوتے نہیں تھے بیت الخلا اور لیٹرنگ وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے جنگل میں، زمین کو کھودتے تھے اور کھود کر کے زمین کو نرم کرتے تھے اور یوں وزن کو ڈال کر کے بیٹھتے تھے، یوں وزن کو ڈالتے تھے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑ جائے۔ اتنی احتیاط کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 31 نمبر 32 نمبر دکھاوے کا عمل کرنا، ریاکاری جس کو کہتے ہیں، اور 33 نمبر خیانت کرنا۔ جو چیز آپ کو کسی نے دی ہے رکھنے کے لیے اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرنا۔ اسی کے اندر مدرسے کے ذمہ دار بھی آ گئے، مسجد کے ذمہ دار بھی آ گئے، امام بھی آ گیا، مؤذن آ گئے، سب آ گئے۔ سب کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، وہ اپنی اپنی ذمہ داری کے اندر کوتاہی کریں گے تو وہ بھی اپنی امانت میں خیانت کرنے کے مرتکب ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ 34 نمبر احسان کر کے جتانا، 35 نمبر تقدیر کو جھٹلانا، اور 36 نمبر چغلی کھانا۔ ایک ہے غیبت، ایک ہے چغلی، دونوں میں فرق ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ غیبت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہنا کہ سننے والا سنے تو اس کو برا لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ عیب پایا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تو غیبت ہے، اس کے اندر وہ چیز پائی جائے پھر اس کی برائی کی جائے وہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہ پائی جائے پھر وہ تہمت ہے۔ اگر ہے وہ چیز اور برائی کر رہے وہ غیبت ہے، اور اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں اور تم اس کے اوپر الزام ڈال لے برائی کر رہے تو وہ تہمت ہے۔ تو غیبت کہتے پیٹھ پیچھے کوئی بری بات کہنا، سننے والا سنے تو اس کو برا لگے۔ چغلی کہتے لگاؤ بجھاؤ کو، ہماری بہاری زبان میں، کھیت زبان میں کہتے لگاؤ بجھاؤ، یعنی ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا۔ چغلی غیبت سے بھی خطرناک بیماری ہے۔ اس چغلی کی وجہ سے، لگاؤ بجھاؤ کی وجہ سے خاندانوں میں دیکھیے، عورتوں میں، مردوں میں، خاندانوں میں، اور جو بڑی بڑی حکومتوں میں انقلاب آ جاتا، زلزلے آ جاتے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری چغلی، کتاب کے اندر لکھا ہوا واقعہ، چونکہ مختصر مجلس ہے اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا کہ چغلی کی وجہ سے ہزاروں ہزار لوگوں کا قتل عام ہو جاتا، خاندان ٹوٹ پھوٹ کر کے انتشار اور جو ہے منتشر ہو جاتا خاندان۔ تو چغلی اتنی بری بلا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دھوکہ دینا۔ 37 نمبر کیا ہے؟ دھوکہ دینا اور عہد کے خلاف کرنا، وعدہ کرنا اس کے خلاف کر دینا اور کسی کو دھوکہ دینا۔ 38 نمبر شوہر کی نافرمانی کرنا۔ 39 نمبر تصویر بنوانا اور گھر میں لٹکانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنی تصویریں لگی ہوئی ہیں، بعض ہمارے مسلمان بھائی تو کتا بھی پالنے لگے ہیں۔ ایسے بھی ترقی یافتہ لوگ ہیں، کتے کو پالتے اور صبح صبح اس کو واکنگ کرانے بھی لے جاتے۔ خود تو واکنگ نہیں کرتے، خود تو نماز کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن کتے کو واکنگ کرانے ضرور لے کر کے جاتے۔ 40 نمبر احسان کر کے احسان جتانا، اور 41 نمبر تقدیر کو جھٹلانا۔ تقدیر کیا ہے؟ جیسا کہ ہمارے سیل فون میں میموری ہوتی ہے، میموری میں بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی تقدیر، اللہ کی میموری کیا تقدیر ہے، اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، برا ہو بھلا ہو۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا، ہم بول رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، یہ بھی تقدیر میں لکھا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ یہ اگر آپ کا یقین ہو جائے، ہمارا یقین ہو جائے، جوان کا مرنا، بوڑھوں کا مرنا، شوہر کا مرنا، بیٹوں کا مرنا، یہ سب تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان ہوگا، کوئی نقصان ہوگا تو ہم ناراض نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھائی لکھ دیا ہے۔ اور کتاب کے اندر ہے، یہ منتخب احادیث کے اندر، کہ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے 50,000 سال اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا۔ کچھ بھی نہیں بنا تھا، چاند نہیں، سورج نہیں، زمین نہیں، آسمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان تمام چیزوں کے بننے سے پہلے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کر کے کہا کہ لکھ۔ تو قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟
تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہو گیا، جو ہو رہا، جو ہونے والا، ساری چیزیں لکھ دو۔ اگر ہمارا یہ یقین بن جائے تو اگر کوئی تکلیف پہنچے یا کاروبار میں نقصان ہو یا کوئی مر جائے تو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے وجود میں آنے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ یہ حدیث منتخب احادیث میں ہے یہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ 42 نمبر چغلی کھانا، یہ دوبارہ ہو گیا، پہلے بھی بیان کیا، اب بھی ہو گیا۔ اور 43 نمبر دھوکہ دینا اور جو عہد کیا اس کو پورا نہ کرنا۔ کتاب کے اندر ایک ایک چیز کو 1 2 2 3 3 بار لکھ دیا گیا ہے، تو میں بھی اس کو بیان کر دے رہا ہوں۔ 44 کا کاہن اور منجم، غیب کی خبریں بتانے والے کی تصدیق کرنا۔ اور 45 نمبر کیا ہے؟ کسی کی موت پر سینے پیٹنا، کپڑے پھاڑنا کسی کے مرنے پر۔ اور 46 نمبر عورت پر دست درازی کرنا۔ 47 نمبر پڑوسی کو تکلیف پہنچانا۔ 48 نمبر مسلمانوں کو تکلیف دینا اور ان کو برا کہنا۔ اور 49 نمبر اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دینا۔ 50 نمبر مردوں کو ریشم اور سونا استعمال کرنا، مردوں کے لیے سونے کا استعمال اور ریشم کا استعمال کرنا ناجائز، حرام ہے۔ آج کل نوجوان لوگ بھی سونے کا انگوٹھی پہن لے رہے ہیں، لاکٹ پہن لے رہے ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ 51 نمبر غلام کا آقا سے بھاگ جانا۔ 52 نمبر غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ 53 نمبر ناپ تول میں کمی کرنا۔ 54 نمبر کسی صحابی کو گالی دینا۔ دیکھیے یہ میں نے 54 نمبر تک گناہ کبیرہ کا آپ کے سامنے ذکر کیا، اور میں نے یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جس کا نام کتاب الکبائر ہے۔ اس کتاب کے اندر شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے بھی اس مضمون پر کتاب لکھی ہے۔ اس میں بھی بہت سارے گناہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے 700 کبیرہ گناہ ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے موٹے 54 گناہ کبیرہ کا، جو اس میں 2-3 جو ڈبل ہو گیا، سمجھ لیجئے 50 میں نے گناہ کبیرہ کا یا 51 میں نے گناہ کبیرہ کا ذکر کیا۔ یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے اندر ہم اور مسلمان مبتلا ہیں۔ بہت سارے اور بھی گناہ کبیرہ ہیں، لیکن ان گناہوں کا میں نے تذکرہ کیا جس کے اندر آج مسلمان مبتلا ہیں۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کیا تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے، اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ ہفتے کے دن کچھ گناہ صغیرہ کا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔